یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب اس کا فون آیا۔ مجھے اس نے اپنا نام نور زیب بتایا اور میرے ایک پرانے جاننے والے کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، کیونکہ حوالہ دینے والے دوست کا پہلے ہی فون آ چکا تھا کہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس لیے میں نے انہیں اگلے دن کا وقت دے دیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ میرے سامنے تھیں۔ میری توقع کے برعکس وہ پردہ میں تھیں، حالانکہ جو کچھ اس کے بارے میں دوست نے بتایا تھا نقشہ کچھ اور بنتا تھا۔ خیر، میں نے کہا کہ ہاں جی، مسئلہ بیان کریں۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ جو کہ بہت پرانا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں۔ میں بھی جو کہ فارغ ہی تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ لندن میں رہتے تھے اور کافی ماڈرن تھے، انگریزوں سا حلیہ۔ ہمارے گھر میں بہن بھائی ماں باپ سبھی آزاد تھے اور ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا ایک پاکستانی دوست تھا جو کہ کسی جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور جنگ کے نواح میں ان کی زمینداری تھی۔ جب وہ واپس جانے لگا ڈگری مکمل کے بعد تو اس نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خیر، کوئی سال ڈیڑھ بعد میری والدہ کی کوئی بہن جو پاکستان میں مقیم تھیں اور ہمیں سالوں ہو گئے تھے ان سے ملے ہوئے، ان کا فون آیا کہ ان کی چل چلاؤ قریب ہے اور وہ والدہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پتہ نہیں والدہ کے دل میں بھی کہاں سے بہن کی محبت جاگ اٹھی اور انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک میرے ذہن میں اپنی پاکستانی دوست اور اس کی دعوت آ گئی اور میں نے والدہ سے کہا کہ میں بھی پاکستان جانا چاہتی ہوں، وہاں کچھ دوستوں سے بھی مل لوں گی۔ خیر، ہم دونوں پاکستان آ گئے۔ لاہور کے اپنی خالہ کے گھر قیام کیا۔ گھر کیا، بس 2-3 کمروں کا مکان تھا۔ میں نے تو ایک رات بہت مشکل سے وہاں گزارا۔ ویسے بھی میری کوئی جذباتی وابستگی تو تھی نہیں ان سے، سو اگلے دن میں نے ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنے دوست کو کال کیا اور اسے بتایا کہ میں پاکستان میں ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت حیرت زدہ ہوا کہ تم کیسے آ گئی؟ تم تو پاکستان کے نام سے بھی بھاگتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے دعوت دی تھی تو آ گئی، اب اگر کہتے ہو تو واپس چلی جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تم بتاؤ کہاں ہو، میں لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے ہوٹل کا نام بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ شام تک آ جائے گا مجھے لینے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی انتہا کی تھی، اس لیے میں نے سارا دن کمرے میں گزارا۔ شام میں وہ مجھے لینے آ گیا۔ چائے پینے کے بعد میں نے والدہ کو فون کیا اور بتایا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہاں سے ہم اس کے گاؤں آ گئے جو کہ جھنگ کے قریب واقع تھا۔ ویسے تو ان کی رہائش لاہور میں بھی تھی، مگر میں نے جھنگ جانے کو ترجیح دی۔ رات گئے ہم اس کے گاؤں پہنچے جہاں ان کا گھر تھا۔ گھر کیا، ایک عالیشان حویلی تھی۔ دروازے پہ اس کی والدہ اور بہنیں کھڑی تھیں۔ سلام دعا کے بعد مجھے اندر لے جایا گیا جہاں فریش ہونے کے بعد کھانے کے کمرے میں کھانا کھایا گیا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں رات کو جلدی سونے کی عادی تھی کیونکہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں جہازی سائز کا بیڈ تھا۔ اپنی زندگی میں اتنا بڑا لکڑی کا بیڈ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خیر، کمرے میں ہی تھوڑی واک کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی آنکھ لگے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی گھور رہا ہے۔